معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا احسان اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا کے سب سے پسندیدہ مذہب کا پیروکار بنایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اسلام شروع میں غریب تھا، اجنبی تھا، اور ایک زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام پھر دوبارہ اجنبی بن جائے گا۔ یہ سمجھنے میں ذرا عجیب سا لگتا ہے کہ اسلام جب دھیرے دھیرے مشہور ہو رہا ہے، پاپولر ہو رہا ہے، اور ہر کچے پکے گھر میں جب اسلام داخل ہوگا تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام کو پھر کوئی جاننے والا نہ ہوگا؟ شروع میں اسلام کو کوئی نہیں جانتا تھا، ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوا، ایک سے دو مومن ہوئے، تیسرے چوتھے پانچویں نے ایمان لایا، اور اس طرح سے رفتہ رفتہ یہ اسلام پوری دنیا میں پہنچ گیا۔ اب شاید کوئی بندہ ایسا ہو جو اسلام کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا ہے، اسلام کے بارے میں لوگ جان چکے ہیں۔ اسلام کہتے ہی اور مسلمان کہتے ہی سارے لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کس قوم کے لوگ ہیں اور یہ کس مذہب کے ماننے والے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کو کوئی نہیں جانے گا، اسلام اجنبی بن جائے گا۔ جس طرح ایک انسان جب کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے تو اس کی جان پہچان کسی سے نہیں ہوتی، اس کو کوئی نہیں پہچانتا کہ یہ کون ہے، پوچھتا ہے۔ اگر آپ ایڈریس پوچھیں گے تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے آئے، آپ کا نام کیا ہے۔ تو جس طرح ایک بندہ کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے تو اجنبی بن جاتا ہے، لوگ اس کے جانتے پہچانتے نہیں ہیں۔ اسلام پوری دنیا میں پھیلنے کے باوجود ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام کو لوگ جانیں گے نہیں، اسلام کے بارے میں پہچانیں گے نہیں، اور دوسرے لوگوں کی بات تو چھوڑ دیں، گھر کے اندر جس گھر میں اسلام اور مسلمان زمانے دراز سے رہتے تھے، اسلامی ماحول میں زندگی گزارتے تھے، اس کے باپ دادا پردادا مسلمان تھے، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جو بوڑھے رہیں گے، بوڑھیاں رہیں گی، وہ کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا اس مذہب کو مانتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، مجھے نہیں معلوم۔ یعنی گھر کے لوگ جو پیدائشی مسلمان ہوں گے وہ تک اسلام کو نہیں جانیں گے۔ بہت حیرت ہو رہی ہے کہ اس حدیث پاک میں کس خطرناک زمانے کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور کس نازک زمانے کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ گھر کے اندر لوگ اسلام کو نہیں جانیں گے۔ میرے دوستو، تعجب کی بات نہیں ہے، اسلام دنیا میں آئے ہوئے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، 1400 سال، 1450 سال، 1450 سال گزر گئے، لیکن ابھی بھی ہم مسلمان اتنے اسلام میں پیچھے ہیں کہ ہمیں اسلامی تعلیمات تک معلوم نہیں ہے۔ زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے لیکن اسلام کے بارے میں معلوم نہیں ہے، قرآن کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ تو یہ جہالت اگر ختم نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ جہالت بڑھتی جائے گی۔ جہالت نام ہے گمراہی کا۔ تو جب ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول نہیں ہوگا، قرآنی ماحول نہیں ہوگا
تو جہالت سفر کرے گی، زمانہ گزرے گا، پھر ہماری نسلیں پیدا ہوں گی، تو جب ہم خود پڑھے نہیں ہوں گے تو ہماری نسلیں کیسے پڑھیں گی؟ ہم اپنے نسلوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیسے کریں گے؟ تو ایک تو اسلام کے اجنبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں جہالت بڑھ جائے گی، گمراہیاں بڑھ جائیں گی، ضلالت و گمراہی اور گناہوں کا دورہ ایسا ہوگا کہ ایک آدمی صبح مسلمان ہوگا، شام کو وہ کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، وہ صبح کو کافر ہو چکا ہوگا۔ دنیا کے اندر ایسی گمراہی ہوگی، ایسی ضلالت ہوگی، اور ایمان کے مقابلے میں دنیا کو اس طرح دلوں میں بسایا جائے گا، ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اتنے خطرناک دور میں جب کوئی مسلمان اللہ کا بندہ ہوگا، جو اللہ کا نام لینے والا ہوگا، اسی ایک بندے کی وجہ سے دنیا قائم ہوگی، اس ایک بندے کی وجہ سے جو اللہ کا نام لینے والا ہوگا، اسی ایک بندے کی وجہ سے اللہ دنیا کے نظام کو چلا رہا ہوگا۔ دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ اگر اللہ کا نام نہیں لیتے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے جو دنیا کے نظام کو چلا رکھا ہے، چاند، سورج، ستارے، دریا، سمندر جو اپنے اپنے وقت پر متعین ہیں، آسمان سے بارش، پھلوں کا موسم، چاند اور سورج کی گرمی اور روشنی، یہ جو اپنے اپنے وقت پر جو ہو رہا ہے، یہ اسی ایک ایمان کا نتیجہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک بندہ پوری دنیا میں قال اللہ کی آواز لگانے والا ہوگا، اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، تو ایک بندے کے ایمان کی وجہ سے اللہ دنیا کو باقی رکھے گا، دنیا کے نظام کو چلائے گا۔ اور جس دن وہ ایک بندہ جو اللہ اللہ کہنے والا تھا وہ ختم ہو گیا، تو دنیا میں قیامت قائم ہو جائے گی، دنیا کا نظام تہس نہس ہو جائے گا۔ تو ہم اور آپ بحیثیت مسلمان ہونے کے اس حقیقت کو اپنے دل میں بٹھا لیں کہ قیامت قائم ہوگی، بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا، تب قیامت قائم ہوگی۔ تو جو لوگ دنیا میں ہوں گے اور قیامت قائم ہو رہی ہوگی تو وہ بدترین قوم ہوں گے۔ اسلامی احکامات کو مٹانے کا سلسلہ شروع ہے۔ دنیا اپنی بربادی کی طرف تیزی سے جا رہی ہے، دنیا اپنی ہلاکت کی طرف سے بہت رفتار کے ساتھ جا رہی ہے۔ اس دنیا میں ایمان والوں کا جینا محال ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگی دی ہے اس زندگی کو ہم نے غنیمت نہیں جانا، تو اس طرح کی جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں وہ نعمتیں دھیرے دھیرے چھننی شروع ہو گئی ہیں۔ یہ قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ اپنی نگاہوں سے دیکھیں۔ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا اسلام اجنبی بن جائے گا، جب ہم اپنے گھر میں کسی کا ذکر نہیں کرتے تو بچوں میں بھی اس کی یاد، اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ جیسے آپ گھر میں کسی چیز کا زیادہ ذکر کیجئے تو بچوں کے ذہن میں اس کا نام رہتا ہے، بچے اس کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کا ذکر چھوڑ دیں، کسی کا مذاکرہ چھوڑ دیں تو بچوں کے ذہن سے بھی وہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ آج وہی ماحول ہے ہمارے گھروں میں، اسلامی ماحول نہ ہونے کی بنا پر آج ہمارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں اس کا کوئی افسوس نہیں۔
دنیا ہمارے اوپر اس قدر حاوی ہو چکی ہے، اگر ہمارے کاروبار کا کسی بھی طرح سے نقصان ہو جائے، ہمارے گھر میں کسی دیوار کا، ہمارے گھر میں کسی باؤنڈری کا، ہمارے گھر میں کسی باغیچے کا اگر نقصان ہو جاتا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اور جب تک نقصان پہنچانے والے سے ہم پوچھ تاچھ نہیں کر لیتے، اس کی تلافی نہ کر لیتے اس وقت تک ہم چین سے نہیں رہتے ہیں۔ دنیا کا نقصان ہمیں بے چین کر دیتا ہے، دنیا کا نقصان ہماری نیند اڑا دیتا ہے۔ کاروبار کم ہو جائے، کسی دن دکان فیکٹری کم چلے تو ہم دن بھر اس کے غم میں رہتے ہیں، دن بھر ہمارے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے کہ آج ہماری دکان کا کاروبار نہیں ہوا، آج ہماری فیکٹری میں اتنا مال جانا تھا نہیں گیا۔ لیکن میرے دوستو، ایمان کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں آپ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ کیا ہمارے اوپر کچھ اثر ہے، ہمارے اوپر اس کا کچھ احساس ہے؟ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن اسلام اجنبی بن جائے گا، جب لوگ نہیں پہچانیں گے، جب لوگ ذکر نہیں کریں گے تو اسلام اسی طرح سے دھیرے دھیرے اجنبی بنتا جائے گا، اور جب اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، اسلام کا ذکر کرنے والا کوئی نہ ہوگا، ایمان والا نہ ہوگا، روزہ نماز حج زکوٰۃ جاننے والا جب نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو تہس نہس کر کے قیامت قائم کر دیں گے۔ یہ سب دھیرے دھیرے ہو رہا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ، مسلم پرسنل لا، ہمیں جو شریعت میں احکام دیے گئے ہیں، قرآن اور حدیث سے جو احکام نکلے ہیں، اسی کے مجموعے کو شریعت کہا جاتا ہے۔ شریعت پر عمل کرو، اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن اور حدیث سے جو باتیں نکلی ہیں اس پر عمل کرو۔ تو مسلم پرسنل لا، مسلم کے جو آئلی مسائل ہیں، جو شرعی مسائل ہیں، ان مسائل پر عمل کرنے کا اختیار ہمیں دیا گیا ہے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور یہاں تمام مذہب کے لوگوں کو ان کے مذہب پر عمل کرنے کی کھلی چھوٹ ہے، آزادی ہے، اور باقاعدہ یہ قانون میں ہے، دستور میں ہے کہ مسلمانوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا اختیار ہوگا، کرسچن کو، عیسائیوں کو ان کے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی، بدھسٹ کو آزادی ہوگی، اور دیگر تمام اقوام کو کھلی چھوٹ ہوگی، آزادی ہوگی۔ ہر مذہب کا آدمی اپنے مذہب کے مطابق وہ اپنے رب اور اپنے ایشور کی پوجا کرے، عبادت کرے۔ لیکن اس ملک میں جب سے فرقہ پرست پارٹی کا قبضہ ہوا ہے، فرقہ پرست پارٹی صاحب اقتدار ہوئی ہے، اس وقت سے یہ ایک شوشہ چھوڑا جا رہا ہے۔ وقتاً فوقتاً یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ملک میں UCC یعنی یونیفارم سول کوڈ کا نفاذ ہو، پورے ہندوستان میں، پورے ملک میں یکساں قانون ہو۔ میرے دوستو، میں نے پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے بتلایا تھا کہ یکساں سول کوڈ ہندوستان کی خوبصورتی نہیں ہے۔ ہندوستان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں جتنے مذہب کے لوگ ہیں ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے دو۔ جب عبادت کے لیے سب کے خدا ایک ہیں، انداز الگ الگ ہے، جب وہ خدا کے تصور میں ایک ہیں، انداز الگ الگ ہے، تو تم انداز کو ایک کر سکتے ہو، اس کو ایک کر لو، لیکن انداز کو ایک نہیں کر سکتے۔ خدا سب کے بارے میں سب مذہب کا یہی عقیدہ ہے کہ عقیدہ توحید یعنی ایک اللہ۔ سبھی مذہب کے لوگ مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا ایک ہی ہے،
اب اس کے ذیل میں اور اس کے انڈر میں کچھ لوگ دوسروں کو بھی پوجتے ہیں، لیکن جو اصل ہے، ایشور ہے، خدا ہے، اللہ ہے، وہ تو ایک ہی ہے، تمام مذہب کے لوگ مانتے ہیں۔ ہاں، انداز عبادت کا، پوجا کرنے کا انداز الگ الگ ہے۔ تو اگر آپ یکساں سویل کوڈ نافذ کرنا چاہتے ہیں تو سب کے جو انداز الگ الگ ہیں اس کو ایک کرنا پڑے گا۔ ایک خدا کی عبادت کا جو طریقہ ہے ان تمام الگ الگ طریقوں کو ایک کرنا پڑے گا، تبھی تو یکساں سویل کوڈ نافذ ہوگی، اور یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ ہر مذہب کا طریقہ الگ الگ ہے، ہر مذہب کا پیشوا رہبر الگ الگ ہے، تو جب آپ انداز عبادت کو ایک نہیں کر سکتے تو یکساں سویل کوڈ ایک کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب انداز عبادت الگ الگ ہے، سماج کے مسائل الگ الگ ہیں اور ایک ہونے کا نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں کہ قانون بنانے کی بات تو دور کی بات ہے، کبھی ایک اسٹیج پہ ہر مذہب کے پیشواؤں کو ایک ایک گھنٹہ موقع دو، ایک اسٹیج پر تمام مذہب کے پیشوا اور رہبر جمع ہو جائیں اور اپنے اپنے مذہب کے بارے میں بتائیں، کیا وہ اپنے الگ الگ انداز کو ایک کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو پھر یکساں سویل کوڈ، یونیفارم سویل کوڈ ایک پورے ملک میں کیسے چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے، لاٹھی کے زور پر بھی نہیں چلا سکتے۔ اسی لیے UCC کا جو جن بوتل سے باہر آیا ہے یہ ایک سیاسی ایجنڈا ہے۔ 2024 میں جو الیکشن ہے اس الیکشن میں مذہبی رنگ دینا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یکساں سویل کوڈ نام تو دیا گیا ہے کہ پورے ملک میں یونیفارم سویل کوڈ نافذ ہوگا جس میں سارے لوگ شامل ہوں گے، ایسا لگتا تھا پہلے، لیکن ابھی آپ کو معلوم ہوگا اخبار میں آیا ہے، نیوز پیپر میں آیا ہے کہ یکساں سویل کوڈ میں کچھ برادری کے لوگوں کو شامل نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ الگ طریقے سے اپنی عبادت کریں گے، الگ طریقے سے اپنی شادی بیاہ کریں گے، یکساں سویل کوڈ میں ان کو شامل نہیں کریں گے۔ تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ یکساں سویل کوڈ پورے ملک میں نافذ نہیں کر سکتے، ان کو الگ کرنا، کچھ لوگوں کو چھوڑ دینا، آزاد کر دینا۔ تو میں کہتا ہوں کہ سیدھا سیدھا یہ کہو نا کہ مسلمانوں کے لیے ہے یکساں سویل کوڈ، یعنی ہماری مذہبی پہچان کو مٹانے کے لیے، اسلامی تعلیمات سے محروم کرنے کے لیے اور مذہبی تشخص کو ختم کرنے کے لیے ملک میں UCC کو نافذ کرنے کا ایک پلان ہے، ایک سازش ہے۔ ان کا جو پلان ہے شروع سے مسلمانوں کے شریعت کو نامکمل قرار دے کر ان کو قوم کے دھارے میں شامل کرنے کے نام پر ہمیں اسلامی تعلیمات سے محروم کرنے کی ایک سازش ہے، ایک پلان ہے۔ اب آپ اتنی بات سمجھنے کے بعد جو ابھی ملک میں چل رہا ہے، پچھلے جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہر دور میں آزمائشیں آئی ہیں، اور آزمائش ایمان والوں کو آتی ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان آفاقی ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے، آسمان پر بنا ہے، زمین پر بننے والا مذہب بدلتا ہے، زمین پر بننے والا مذہب ٹوٹتا ہے، ہمارا مذہب زمین پر نہیں بنا، اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا، اور آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں وہ اترا۔ تو ہماری شریعت، ہمارا مذہب
انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، انسان کا رب کا بنایا ہوا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اس لیے ہم اس کو بدل نہیں سکتے۔ ہاں انسان بناتا، مذہب انسان بناتا تو بدل سکتا ہے۔ پارلیمنٹ کا جو قانون ہے انسان نے بنایا، وہ بدلے گا۔ ہر 5 سال میں حکومتیں بدلتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، تو انسان کا بنایا ہوا قانون بدلتا ہے، ٹوٹتا ہے۔ ہمارا جو مذہب ہے، مذہب اسلام، یہ اسلام انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اس لیے اس مذہب میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی کا اختیار انسان کو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ملک کے چوٹی چوٹی کے علماء، کرناٹک کے امیر شریعت حضرت مولانا صغیر احمد صاحب دامت برکاتہم نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ یہ UCC یونیفارم سول کوڈ مسلمان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، اسلام کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے۔ یہ ہماری مذہبی پہچان کو مٹانے کے لیے اور مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے سے محروم کرنے کے لیے ایک سازش ہے، لہذا ہمیں اس کا کنڈم کرنا ہے۔ جس طریقے سے 3 طلاق والے مسئلے میں مذہب کے نام پر مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے، مسلمانوں کو اس حکم سے محروم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے 3 طلاق والے مسئلے میں زبردستی قانون بنایا گیا، اسی طرح سے مسلمانوں کے نہ چاہتے ہوئے بھی یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ابھی یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو یونیفارم سول کوڈ نہیں چاہیے تو آپ اپنی رائے دیں۔ چنانچہ جمعیت علماء ہند نے، مسلم پرسنل لا بورڈ نے اور دیگر تنظیموں نے اپنی طرف سے اپنے لیٹر ہیڈ پہ کئی صفحات پر ان UCC کے خلاف ہمارے اسلام میں کیا تعلیم ہے، ہمارے اسلام میں کیا فائدے ہیں، اور قانون بننے کے بعد، UCC نافذ ہونے کے بعد ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے، ان ساری باتوں کو جواب کے طور پر داخل کیا گیا ہے، لا کمیشن آف انڈیا کو بھیجا گیا ہے، اور مسلمانوں سے اپیل کی گئی ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ڈالا گیا ہے، جمعیت علماء ہند کی طرف سے جواب داخل کیا گیا ہے، لیکن مسلمان بھی اپنے اپنے طور پر، انفرادی طور پر آپ لا کمیشن آف انڈیا کو اپنی رائے بھیجیں، یعنی UCC کی مخالفت کریں اور ای میل کے ذریعے سے اپنا احتجاج درج کروائیں، اور ہمارے حق میں ہمارے پاس جتنی طاقت ہے ہم اتنا ہی مکلف ہیں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں ہمارے پاس طاقت، قوت منفذہ نہیں ہے، فوج کی طاقت نہیں ہے، لاہو لشکر کی طاقت نہیں ہے، ہمیں ملکی قانون کا بھی لحاظ کرنا ہے، شریعت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ملکی قانون بھی دیکھنا ہے۔ تو بڑے بڑے علماء نے، اکابر نے اور ذمہ داروں نے، تنظیموں نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ ہم قانونی طور پر بذریعہ ای میل اپنی رائے لا کمیشن آف انڈیا کو تو بھیجنا ہے، جس کی آج آخری تاریخ ہے 14 جولائی، آج اپنی رائے بھیجنے کی آج آخری تاریخ ہے۔ اس کے علاوہ آج کا دن جمعہ کا دن ہے، آج کے دن کو یوم جمعہ کے طور پر منانے کی اپیل کی ہے۔ ہم مسلمان قانونی طور پر جتنا ہو سکتا ہے ہم مقابلہ کریں گے، لیکن میرے دوستو اللہ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ کسی کے دل کو نرم کرنا اللہ سے ہو سکتا ہے، کسی کے دل کو پھیرنا اللہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ حاکموں کا دل نرم ہونا اور حاکموں کا دل سخت ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندوں کے دل ہماری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، 2 انگلیوں کے درمیان
دل ہے انسان کا، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں دل ہے، ہم جس طرف چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں۔ تو کسی دل کو پھیرنا، کسی انسان کو بدلنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ کوشش کرنا بندے کا کام، نتیجہ دینا اللہ کا کام۔ تو ہمیں دعا کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی آفت آئے، کوئی بھی حالات آئیں، تو بندوں کو کیا حکم دیا گیا کہ تم دعا سے اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤ، دعا کے ذریعے سے تم اس مصیبت سے چھٹکارا پا جاؤ۔ تو دعا مانگنے کا حکم اللہ بھی دے رہا ہے، رسول اللہ بھی دے رہے ہیں۔ تو قانونی لڑائی کے ساتھ ساتھ ہمیں دعا کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ لہٰذا آج جمعہ کا دن ہے، ہمیں آج UCC کے خلاف اپنا آج دن ہے آخری، ہمیں ای میل کے ذریعے سے احتجاج درج کروانا ہے اور اپنی بات اللہ کو سنانا ہے کہ اے اللہ، جتنی میری طاقت تھی، جتنا ہم سے ہو سکتا تھا، ہم نے اس کا مقابلہ کیا ہے۔ اے اللہ، تو فتح و نصرت سے مالا مال فرما دے اور UCC کو نافذ نہ ہونے دے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ باقی رہے تاکہ مسلمانوں کی شادی بیاہ، طلاق، نان نفقہ، ولادت، پرورش، رضان، یہ سب ساری چیزیں اسلامی حقوق، اسلامی طور طریقے سے انجام پائیں۔ تو انشاءاللہ آج دو کام کرنا ہے کہ جن کے پاس اسمارٹ فون ہے، بڑا فون ہے، ہر ایک اپنی اپنی طرف سے، اور گھر کے جتنے بڑے فون یوز کرنے والے ہیں ان تمام بڑے فون کے ذریعے سے اسکین کریں گے اور اس کے ذریعے سے بذریعہ ای میل ہم اپنی رائے لا کمیشن آف انڈیا کو بھیجیں گے۔ میرے دوستو، بہت حیرت ہے کہ ہم تقریباً 25 کروڑ مسلمان اس ہندوستان میں بستے ہیں، لیکن ابھی صرف 1 لاکھ کروڑ تک بھی ای میل نہیں پہنچ سکے۔ 25 کروڑ رہنے کے باوجود بہت کم ای میل موصول ہوئے ہیں، 1 کروڑ بھی نہیں پہنچ سکے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمان بیداری کا ثبوت دیں۔ اسی لیے پھر سے جمعیت علماء کرناٹک نے اپیل کی ہے کہ مسلمانوں غفلت میں نہ رہو، جتنی ہماری طاقت ہے۔ اب آپ اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ UCC نافذ نہ ہو، اس کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ابھی تو نافذ نہیں ہوئی ہے، ابھی لا کمیشن نے ہم سے رائے مانگی ہے، تو ہم رائے تو دے سکتے ہیں۔ لہٰذا اس میں غفلت نہ ہو۔ آج آخری دن ہے، اس لیے میں نے مسجد کے ہر دروازے پر وہ اسکین پیپر لگوایا ہے۔ آپ میں سے ہر آدمی ابھی نماز پڑھ کر جب نکلیں گے تو اپنے موبائل سے اس کو اسکین کریں۔ اسکین کرتے ہی اس پر ایک بلو لنک آئے گی، اس کو ٹچ کریں گے، وہ جی میل اوپن کرنے کے لیے کہے گا، اس کو اوپن کریں گے تو وہ سارا میٹر موجود ہے جو مسلم پرسنل لا بورڈ نے تیار کیا ہے، وہ سارا میٹر موجود ہے۔ اس کے بعد آپ اوپر جائیں گے تو میل سینڈ کرنے کا جو نشان ہے اسے ٹچ کریں گے، وہ آپ کا میسج چلا جائے گا، آپ کا احتجاج درج ہو جائے گا۔ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ صبح فجر کے بعد بھی میں نے چند نوجوانوں کو یہ طریقہ بتایا ہے۔ ابھی جمعہ کے بعد آپ اپنے طور پر اور اپنے گھر میں جتنے افراد ہیں بڑے موبائل یوز کرنے والے، ہر ایک کی طرف سے یہ ہو جائے اور اپنے فرینڈ سرکل میں اس بات کو عام کریں۔ آج آخری دن ہے، یہ ہمارے لیے چانس ہے، کوشش ہے کہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوا لیں۔ اللہ کرے کہ ہماری اس کوشش سے یہ مصیبت ٹل جائے، ورنہ میرے دوستو اگر خدا نہ خواستہ ہماری کاہلی اور ہماری غفلت کو دیکھ کر، ہماری سستی کو دیکھ کر اگر حکومت نے زبردستی یہ قانون نافذ کر دیا، UCC نافذ ہو گئی، تو پھر ہمارے لیے بڑی مصیبت ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیتوں پر عمل نہیں کر سکتے۔ ابھی اگر ہم ملک میں چاہیں تو پورے قرآن پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن جب یہ قانون بنے گا تو چند شادی بیاہ کے تعلق سے، طلاق کے تعلق سے، وراثت کے تعلق سے جو بڑے اہم مسائل ہیں، ان مسائل پر قانون بن جائے گا۔ پھر آپ
ہرگز آزاد نہیں ہوں گے، شریعت آپ کی سمیٹ دی جائے گی۔ تو اس لیے آپ سے دو ہی گزارش ہے، ایک تو یہ کہ QR کوڈ میں آپ اسکین کریں اور اپنے گھر میں جتنے افراد ہیں موبائل یوز کرنے والے ان کے موبائل سے بھی ایک ایک بھیجیں، اور اپنے فرینڈ سرکل سے زیادہ یہ ای میل ہماری طرف سے جائے۔ اور دوسرا، آج یوم دعا کے طور پر منائیں، ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو اور اس سیاہ قانون کو ہمارے اوپر لاگو نہ ہونے دے، اللہ ان حاکموں کے دل کو اپنی قدرت سے پھیر دے۔ میرے دوستو، دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا دعا سے ہتھکڑیاں جو زنجیریں لگی ہوتی ہیں وہ بھی ٹوٹ جاتی ہیں، دعا کے ذریعے سے سمندر میں طغیانی اور طوفان آ جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے۔ دعاؤں کے ذریعے سے کیا نہیں ہوا ہے۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے بارے میں عجیب باتیں فرمائی ہیں، صحابہ کرام کی دعاؤں سے، تابعین کی دعاؤں سے، اور آپ کی دعا سے بھی اللہ تعالیٰ یہ کام لے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، آج جمعہ کا دن ہے اور آخری دن ہے 14 جولائی، میل کرنے میں سستی نہ کریں۔ طریقہ بالکل سمپل ہے، آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، آپ اسکین کریں گے تو خود ہی ایک لنک آئے گی بلو، اس کو ٹچ کریں گے، اس کے بعد وہ جی میل اوپن کرنے کے لیے کہے گا، وہ جی میل اپنا اوپن کریں گے، اس کے بعد خود بخود وہ اوپر تک میٹر لکھا ہوا ہے اور اوپر آپ جائیں گے تو سینڈ کے بٹن کو یا اس کے آپشن کو کلک کریں گے، بس آپ کی طرف سے احتجاج ہو جائے گا۔ تو یہ آج ضروری ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے۔ آج پورے ملک میں اسی پر کوشش ہو رہی ہے کہ مساجد کے باہر نوجوان اس خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں، تو اس لیے میں اپنی مسجد کے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ جنہوں نے میل کر چکا ہے، جن کو طریقہ معلوم ہے، وہ مسجد کے باہر رہیں، جہاں وہ پیپر لگا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کے پاس رہیں، اور دوسرے نوجوانوں کی، دوسرے افراد کی اس میں آپ مدد کریں تاکہ ہر مسجد کے مصلی کی طرف سے چلا جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جمعہ تقریباً تمام ہی مسلمان پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو پورے ملک میں یہ ہماری آواز اور ہماری یہ تحریک کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی اس نعمت سے محروم نہ فرمائے، اور جو کالا قانون نافذ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دفع فرمائے، دفن فرمائے اور ختم فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔